مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے سامنے سبحانک اللہم کا معنی اور مفہوم مختصر انداز میں بیان کیے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست یا بھائی کے ذہن میں یہ سوال یا وہم آ رہا ہو کہ یہ معنی کہاں سے کیا، تو یاد رکھیں کہ یہ معنی اور یہ مفہوم میں نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کیا، جیسے کہ سورۃ یونس میں موجود ہے، آیات نمبر 18 میں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہیں وہ اللہ، و تعالی اور برتر ہیں، عما اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ یاد رکھیں اس آیات کریمہ میں اللہ کریم نے سب سے پہلے مشرکین کا ایک عقیدہ ذکر فرمایا۔ ذکر فرمانے کے بعد اللہ کریم نے اس عقیدے کی تردید فرمائی سبحانہ و تعالی عما یشرکون سے، کیونکہ مشرکین جن معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، اور اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ پھر یہ عبادت کیوں، تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ دیکھیں جی، ہم ان کی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں یا ان کی جو مختلف تعظیمیں جو ہم کر رہے ہیں یا ان کے نام کی جو ہم نظر و نیاز دے رہے ہیں یا ان کے نام کے جو بلاوے وغیرہ ہم کر رہے ہیں غیبانہ طور پر، یا ان کے آگے جو ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہوں، گویا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور یقیناً ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو اللہ کریم نے مشرکین کے اس عقیدے کی تردید فرمائی سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہیں اللہ اور برتر ہیں عما اس سے یشرکون جس کو یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ صافات میں بھی ہیں، آیات نمبر 118 میں موجود 180 میں موجود ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک، پاک ہیں تیرا رب جو عزت والا ہے، عما ہر اس بات سے، ہر اس چیز سے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ اب مشرکین کیا بیان کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں 3 بڑی جماعتوں کے ساتھ واسطہ پڑا رہا۔ نمبر 1 مشرکین کے ساتھ، نمبر 2 یہود کے ساتھ، نمبر 3 عیسائیوں کے ساتھ۔ اور یقیناً مشرکین کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں نا یہ بنات اللہ ہے، تو اللہ کریم نے ان کے اس عقیدے کی بھی تردید فرما دی سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ مشرک بیان کرتا ہے۔ اسی طرح یہود اور عیسائیوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ اتخذ اللہ ولدا،
اللہ نے بیٹے بنا لیے. اب جیسے کہ یہودیوں کا نظریہ کہ عزیر علیہ السلام یہ ابن اللہ ہے، اور عیسائیوں کا نظریہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے. اب اللہ کریم نے ان دونوں کی تردید فرمائی اور اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہیں بیوی سے، بچوں سے، رشتے ناتوں سے، اللہ پاک ہے. اور یاد رکھیں ایک ہوتا ہے تولید الولد اور ایک ہوتا ہے اتخاذ الولد. تولید الولد کا معنی حقیقی بیٹا، اور اتخاذ الولد کا معنی بیٹا بنا لینا. ایک بیٹا ہونا اور دوسرا بیٹا بنا لینا. اب دنیا میں جس قدر بھی مشرک کافر وغیرہ جن کا یہ عقیدہ ہو تو ان کے ہاں تولید الولد مراد نہیں، حقیقی بیٹا مراد نہیں، بلکہ ان کے ہاں مراد اتخاذ الولد ہیں، یعنی بیٹے جیسے بنا لیا، بیٹے جیسے بنا لیا. تو اللہ کریم روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھیں گے. اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو الہ وغیرہ من دون اللہ، اللہ کے بغیر؟ اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سنیں گے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک توبہ توبہ. لفظی معنی نہیں کر رہا، سبحانک توبہ توبہ. اب اگر لفظی معنی کی طرف جاؤ گے تو سبحانک، تیری ذات پاک ہے شریکوں سے، میری کیا مجال کہ میں وہ بات کہوں کہ جس بات کا کہنے کا مجھے کوئی حق ہی نہیں. اسی طرح روز قیامت فرشتوں سے بھی اللہ پوچھیں گے. فرشتوں کی جانب سے بھی یہی جواب ہوگا. فرشتوں سے اللہ کہیں گے اہؤلاء ایاکم یعبدون، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اب فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا سبحانک، اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، اللہ تو پاک ہے نائبین سے، معاونین سے، سبحانک اللہ تو پاک ہے. اسی طرح روز قیامت میں اللہ کریم دیگر نیک لوگ جو ہیں اولیاء کرام بزرگان دین ان کو بھی جمع فرمائیں اور ان سے بھی یہی سوال ہوگا اور ان کی جانب سے بھی یہی جواب ہوگا کہ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. اور اسی طرح مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبات کیے تھے کہ ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن ہمارے چند مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ آپ پورا کریں. پہلا مطالبہ یہ کہ مکے کی سرزمین میں سوائے آب زمزم کے کوئی اور پانی کا چشمہ نہیں، آپ ہمارے لیے پانی کا ایک چشمہ نکالیں. دوسرا مطالبہ یہ کہ آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہونا چاہیے، اور باغ بھی ایسا ہو کہ جس کے بیچ میں نہریں جاری. اور اگر آپ ان دو مطالبوں میں سے کوئی پورا نہیں کر سکتے تو پھر جیسے آپ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ پر عذاب کے ٹکڑے آئیں گے، عذاب آئے گا، تو آپ ایسا کریں آسمان سے ایک عذاب کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دیں. اور چوتھا مطالبہ ان کا یہ تھا، چوتھا مطالبہ کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں. اور پانچواں مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ کے لیے گھر ہونا چاہیے ایک سونے کا، سونے اور چاندی کا بنا ہوا. اور چھٹا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھے، فقط چڑھنا نہیں بلکہ وہاں سے ایک ایسی کتاب لے آئیں کہ جن کو ہم پڑھ بھی سکیں. تو اللہ کے رسول نے ان کے جواب میں فرمایا سبحان ربی
हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, ये आपके जो मुतालबात हैं ना, ये तो सिफात हैं, और यकीनन मेरा रब जो है वो शरीकों से पाक है, शरीकों से पाक है, हिस्सेदारों से पाक है, नाइबीन से पाक है, मुआविनीन से पाक है। तो यकीनन इन्हीं आयतों को देखकर मैंने आप हजरात के सामने सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका माना किया और उसका मफहूम बयान किया। अब अगर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आने वाले वीडियो में सुबहानकल्लाहुम्मा इसकी जो फजीलत है इस पर मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।